قوم توقیر اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اچھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کلاس 10۔ الحسن کے سپر نوٹس ہمارے پاس ہیں، بہت ہی کمال کے نوٹس ہیں، پیپر تقریباً ایگزامینر انہی سے بناتے ہیں۔ تو اضافی مختصر سوالات اور جواب پہلا چیپٹر ہے، اور اس کے وہ شارٹ سوالات کرنے لگے ہیں جو سبق کے اندر سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکچر نمبر 9 ہے ہمارے پاس، باقی لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال 6، پاکستان کی تاریخ میں پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کون تھے؟ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو جو تھے پاکستان کے پہلے واحد سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، بھٹو دور حکومت میں کی جانے والی صنعتی اصلاحات، صنعت ہے جس میں چیزیں بنتی ہیں، صنعتی اصلاحات کے تحت ملکی معیشت کی تعمیر نو، صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مؤثر نمائندگی دی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مزدور ہوں گے وہ بھائی مؤثر چیز ہوں گے، صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا جو حصہ ہوگا بڑھایا گیا، ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازمی قرار پائی، گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام بھی نافذ کیا گیا۔ نمبر 8، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی زرعی اصلاحات بیان کریں۔ زرعی اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملک کی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر کے 150 ایکڑ نہری جبکہ 1300 ایکڑ بارانی مقرر کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی، اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ جاگیرداروں زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کی گئی، یعنی جن کی زمینیں نہیں تھیں ان کو بھی دی گئی۔ نمبر 9، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں۔ ان اصلاحات کے نتیجے میں نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا، یعنی جتنے ادارے تھے وہ سرکاری بنا دیے گئے۔ پرائیویٹ اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری سطح پہ برابر کر دی گئی، یعنی جو پرائیویٹ تھے ان کو بھی سرکاری کے برابر تنخواہ دی گئی۔ طلبہ کو بسوں ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سمیت کئی نئے منصوبے بنائے گئے۔ تعلیم بالغاں کے مراکز قائم کیے گئے، سکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا، یعنی سکول کالج بھی اپ گریڈ کیے گئے، اور جو بڑی عمر کے لوگوں تھے ان کو بھی بڑا اچھا پروٹوکول دیا گیا۔ نمبر 10، بھٹو دور حکومت میں صحت سے متعلق اصلاحات کا جائزہ لیں۔ بھائی صحت کے متعلق کون سے کام کیے گئے؟ اس دور میں بنیادی مراکز صحت کا قیام بھی کیا گیا جن میں غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولتیں فراہم کی گئیں۔ ملک میں نئے میڈیکل کالجز کے قیام کیے گئے۔ نمبر 11، بھٹو دور حکومت کی معاشی اصلاحات بیان کریں۔ ان اصلاحات کے تحت صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی، ٹھیک ہے، حکمت عملی سوشلزم تھی۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا۔ نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا۔ نیکسٹ سوال ہے جی، سوال نمبر 12، ٹھیک ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشرتی اصلاحات بیان کریں۔ بھٹو صاحب نے ملک میں بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے عوام میں ہمت اور حوصلہ پیدا کیا۔ بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرحلہ اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھیجا۔ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت سینکڑوں دیہاتوں کو بجلی دی گئی۔ بالکل اسی دور میں ہمارے علاقے میں بھی بجلی آئی تھی، ہمارے گاؤں میں بھی۔ سوال نمبر 13، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی انتظامی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف ممالک کے دورے کر کے تعلقات استوار کیے۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی۔ بھٹو حکومت میں سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کے نظام میں اصلاحات کی۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا نہ صرف انعقاد کیا بلکہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ پاکستان عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی
شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کے ساتھ ایک شملہ معاہدہ طے کیا۔ 1971 کی جو جنگ کے قیدی تھی ان کی واپسی کی اور 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا نہ صرف انعقاد کیا بلکہ جو مسلم ممالک تھے ان کو بھی اکٹھا کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیکچر نمبر 10 کریں گے، تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔